بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں۔ آج جمعہ 15 مئی 2026 ہے۔ کچھ امپورٹنٹ چیزوں پہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسے جو میں اور آپ ٹیکس ادا کرتے ہیں، اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے ٹیکس ادا کرتے ہیں، وہ پیسے کہاں خرچ ہوتے ہیں؟ حکمران ان کا استعمال صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں؟ اپنے اوپر کتنے پیسے لگا رہے ہیں، اپنی گاڑیوں پر کتنے لگا رہے ہیں، اپنے طیاروں پر کتنے لگا رہے ہیں؟ یہ سب کچھ جاننا ہمارا حق ہے، اور یہ حق ہمیں آئین و قانون کے ذریعے سے ملتا ہے۔ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ، رائٹ ٹو انفارمیشن یعنی معلومات تک رسائی ہمارا حق ہے، اور اس کے لیے ایک ایکٹ بنایا گیا ہے، اور اسی ایکٹ کے ذریعے بہت سارے لوگ حکومتوں سے سوال کرتے ہیں، انہیں لکھتے ہیں، خطوط لکھتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات تب ہوتی ہے جب یا تو خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے، یا پھر اس کا جواب دینے سے بہانہ بنا کر انکار کر دیا جاتا ہے کہ اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ اب مریم نواز صاحبہ کی گاڑیوں، بیرون ملک دوروں اور ان کے طیارے کی خریداری، اس سے متعلق سوالات ان سے بار بار پوچھے جا رہے ہیں، اور وہ جواب نہیں دے رہے۔ ایک وکیل ہیں عبداللہ ملک صاحب، انہوں نے یہ سوال پنجاب حکومت سے کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے دفتر کا مریم نواز کے زیر استعمال گاڑیوں یعنی ان کے جو دفتر میں گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں، ان کے بیرون ملک دوروں اور لگژری طیارے کی معلومات دینے سے انکار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے دفتر نے انکار کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے دفتر نے مریم نواز کے زیر استعمال گاڑیوں، غیر ملکی دوروں، لگژری جیٹ سے متعلق معلومات دینے سے انکار کیا۔ یہ درخواست وکیل عبداللہ ملک نے معلومات تک رسائی کے قانون کے تحت دائر کی تھی۔ درخواستیں جولائی 2025 اور فروری 2026 میں پنجاب پبلک انفارمیشن کمیشن میں جمع کرائی گئیں۔ درخواستوں میں گاڑیوں کی تعداد، ماڈل، قیمت، ایندھن اور مینٹیننس اخراجات کی تفصیلات مانگی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے غیر ملکی دوروں، جاپان ٹرپ کے اخراجات اور ساتھ جانے والے وفد کی تفصیلات بھی طلب کی گئیں، کیونکہ جاپان جب یہ گئے تھے تو اس وقت سنا گیا تھا کہ جی فیملی بھی گئی ہے، بچے بھی گئے ہیں، بچوں کی سہیلیاں بھی گئی ہیں، تو اسی لیے تفصیلات مانگی گئیں، اور کہا گیا کہ بتائیے جاپان ٹرپ پہ آپ جو ہے، یہ پرانی درخواست ہے، ابھی نہیں ہے، یہ پرانی درخواست انہوں نے اس وقت سے ڈالی ہوئی ہے، اب انکار کیا ہے، یہ خبر ہے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کی سوشل میڈیا ٹیم کے ارکان اور ان کی تنخواہوں کی معلومات بھی مانگی گئیں۔ G500 لگژری جیٹ کی خریداری اور استعمال سے متعلق تفصیلات بھی درخواست کا حصہ تھیں۔ وزیر اعلیٰ آفس کے پبلک انفارمیشن آفیسر نے جواب دیا کہ مطلوبہ معلومات اس دفتر کے پاس موجود نہیں ہیں۔ یہ جو آپ معلومات مانگ رہے ہیں، یہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ واہ، سمپل، بات ختم، ایک جواب میں بات ختم کہ بھائی جو آپ معلومات مانگ رہے ہیں یہ ہمارے پاس نہیں ہے، تو پھر کس کے پاس ہیں، کہاں سے ملیں گی؟ اگر یہ بھی بتا دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ وکیل کو دونوں درخواستوں کے جواب 28 اپریل 2026 کی تاریخ کے ساتھ وصول ہوئے۔ ماضی میں عثمان بزدار دور میں بھی سرکاری گاڑیوں کی تفصیلات دینے سے اسی شک کے تحت انکار کیا گیا تھا، اور اس وقت جو اپوزیشن تھی مسلم لیگ نون کی، انہوں نے اس اقدام پر شدید تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ عثمان بزدار کے دفتر سے یہ معلومات کیوں نہیں دی گئیں۔ اس وقت نہیں دی گئیں، وہ بھی غلط تھا، آج نہیں دی گئیں، یہ بھی غلط ہے۔ لیکن اس وقت یہی اپوزیشن تھی، یہی جماعت نون لیگ، اس نے اعتراض کیا تھا کہ معلومات کیوں نہیں دی جا رہی، اور آج خود حکومت میں آ کے معلومات دینے سے انکار کر رہے ہیں، اور یہی بہانہ بنا رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو ہے نہیں۔ دوسری طرف پنجاب میں کرپشن کا بازار گرم ہے، چاہے وہ ہیلتھ کے منصوبے ہوں، چاہے وہ یہ ستھرا پنجاب کے منصوبے ہوں۔ اب آج جو خبر دنیا میں لگی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ستھرا پنجاب کے ٹھیکوں میں 12 اربوں کے گھپلے، 12 افسر گرفتار، اربوں کے گھپلے، 12 افسر گرفتار، 663 گھوسٹ سینیٹری ورکرز، فرضی حاضریاں، منی ڈمپرز کی جگہ لوڈر رکشے استعمال، اور ویسٹ انکلوجرز اور ڈمپنگ سائٹس کے ڈیٹا میں جعل سازی سے اضافی ادائیگیاں، یعنی جعل سازی، جعلی بھرتی، جعلی ڈیٹا انٹری کر کر کے اور پیسے وصولے جا رہے ہیں۔ یہ جب یہ سسٹم آیا تھا نا ستھرا پنجاب کے لیے، جو آپ نے پرائیویٹ اداروں کو، پرائیویٹ کمپنیوں کو ٹھیکے دے کے آپ نے کچرا اٹھانا ہے، تو اسی وقت اس بات کا خدشہ اظہار کیا جا رہا تھا کہ آپ کیسے اس کو کیلکولیٹ کریں گے، کتنا کچرا اٹھایا، کچرا اٹھانے کے بعد آپ نے کہیں اور جا کے ڈمپ کر دیا، یا آپ نے ایکچوئل سائٹ پہ ڈمپ کیا، پھر جہاں پر اگر کسی اور جگہ ڈمپ کر دیا، وہاں سے آپ نئی بھرتی وہ انٹریاں کر کے اس کے نئے پیسے چارج کر سکتے ہیں۔ تو جب یہ سسٹم جلد بازی میں بنایا گیا تھا، تبھی اس کے اندر لوپ ہولز کی نشاندہی کی جا رہی تھی، اور وہی ہوا۔ اس میں پنجاب حکومت سے اربوں روپے کی وصولیاں کی گئیں اس منصوبے کے تحت۔ تو یہ جو پنجاب بھر میں ستھرا پنجاب صفائی ٹھیکوں میں بے ضابطگیوں کا انکشاف، شعبہ آئی ٹی میں فیک انٹریاں ڈال کر مبینہ اربوں روپے کی بے ضابطگیاں، اینٹی کرپشن نے چھاپا مار کر لاہور سمیت مختلف شہروں سے 12 افسر گرفتار کر لیے۔ ابھی تو یہ 12 افسر گرفتار ہوئے ہیں، یہ نہ جانے کہاں کہاں پر یہی چل رہا ہے۔ اگر آپ اس کی تفصیل میں جائیں گے تو شاید ہر ضلع میں یہی حال ہو رہا ہوگا،
اور ہر ضلع سے آپ کو 12 افسر شاید گرفتار کرنے پڑے. تو جو سسٹم بنایا گیا تھا یہ کمزور تھا، اس کے اندر لوپ ہولز تھے، اور اسی وقت یہ خدشہ موجود تھا کہ اس سے بے ضابطگیاں ہوں گی اور اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے. دوسری طرف وفاقی حکومت کی بھی خبر سن لیجئے کہ فائد شعاری دعووں کے باوجود وفاقی حکومت کے اخراجات میں اضافہ ہو گیا. یعنی ابھی ہم سن رہے ہیں کہ جی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے بعد جی آسٹیرٹی مہم چل رہی ہے، جی کفایت شعاری کے منصوبے چل رہے ہیں، جو آسٹیرٹی ہو رہی ہے. اور اس آسٹیرٹی کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ 9 ماہ میں حکومتی امور چلانے کا خرچہ 629 ارب روپے سے تجاوز کر گیا ہے. حکومتی امور چلانے کا خرچہ صرف 629 ارب روپے. اخراجات میں سالانہ بنیادوں پر 12.57% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. گزشتہ سال اسی مدت میں اخراجات 558 ارب 77 کروڑ روپے تھے، اور اس سال اس میں اضافہ ہو گیا 12% اضافہ. تو وہ جو آسٹیرٹی مہم چل رہی ہے وہ کتنی چل رہی ہے، کتنی کارگر ہے، اس کا ان اعداد و شمار سے ہمیں صاف پتہ چلتا ہے. اچھا جی، پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک رہنما ہے ندیم افضل چند صاحب. ندیم افضل چند صاحب سینئر لیڈر ہیں، اور ندیم افضل چند صاحب عمران خان کے مخالف بھی ہیں. ظاہر مخالف سیاسی جماعت کے ہیں، عمران خان پر تنقید بھی کرتے رہتے ہیں، ان کی جماعت پہ بھی تنقید کرتے رہتے ہیں. لیکن انہوں نے یہ پیشگوئی کی ہے کہ عمران خان اسی سال رہا ہو جائیں گے. انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کو زیادہ عرصہ اب قید نہیں رکھا جا سکتا، عمران خان مزید جیل میں نہیں رکھا جا سکتا، اور اس سال وہ رہا ہو جائیں گے. یہ ندیم افضل چند صاحب کی پیشگوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس سال عمران خان کی رہائی ممکن ہے. عمران خان کو قید میں تقریباً 3 سال ہو چکے ہیں. سیاسی رہنماؤں کو زیادہ عرصہ جیل میں نہیں رکھا جا سکتا. جب حالات نارمل ہوں گے تو عدالتیں بھی نارمل ہو جائیں گی. رہائی کا راستہ انہوں نے کہا کہ رہائی کا راستہ عدالتوں سے ہو کر گزرے گا. جب حالات نارمل ہوں گے تو عدالتیں بھی نارمل ہو جائیں گی. پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان کو سیاسی جماعتوں سے بات کرنا چاہیے. ندیم افضل چند کے مطابق یہ ڈیل نہیں ہوگی جیسے میثاق جمہوریت کو ڈیل نہیں کہا جاتا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے میثاق جمہوریت ڈیل نہیں تھی، اسی طرح اگر عمران خان کی رہائی ہوتی ہے تو یہ ڈیل نہیں ہوگی، کیونکہ 3 سال وہ جیل کاٹ چکے ہیں ناکردہ سزا کے گناہ میں، ناکردہ گناہ کی سزا کاٹتے ہوئے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب بھی آئینی ترامیم کی بات ہوتی ہے تو نیب متحرک ہو جاتی ہے. پچھلے کافی دن سے ہم بات کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی پر نیب متحرک ہے. انکوائریاں شروع کر دی گئی ہیں، جو کہ ویسے بھی روٹین میں بھی اگر کوئی کرپشن کرتا ہے تو نیب کو متحرک ہی ہونا چاہیے. لیکن ایک خاص وجہ سے اگر نیب متحرک ہوتی ہے، کسی کا بازو مروڑتی ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نیب کی انٹینشن کرپشن کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ سیاسی معاملات میں سیاسی جماعتوں کو مجبور کر کے ان سے فیصلے لینا ہے. اب یہ جو آئینی ترمیم کا معاملہ چل رہا ہے، NFC پر بات ہو رہی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا کہ NFC کے شیئر لینے کے لیے ہم پیپلز پارٹی سے بات کر رہے ہیں، تو پیپلز پارٹی کے اوپر ایک دباؤ موجود ہے، اور اگر پیپلز پارٹی نہیں مانتی، جو کہ ابھی تک نہیں مان رہی، تو پھر نیب کا دباؤ ان کے اوپر آئے گا. تو یہی بات ندیم افضل چند نے بھی کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب بھی آئینی ترامیم کی بات ہوتی ہے تو نیب متحرک ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے بغیر موجودہ نظام نہیں چل سکتا. ایک بڑی سیاسی جماعت کو پہلے ہی سیاسی نظام سے باہر رکھا گیا. PTI کی وہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی PTI کو پہلے ہی آپ نے باہر رکھ دیا، اب اگر پیپلز پارٹی کو بھی آپ سسٹم سے باہر کر دیں گے تو پھر آپ نظام نہیں چلا سکتے. یہ انہوں نے باتیں کی، اور میرا خیال ہے کہ ساری ہی باتیں انہوں نے درست کی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ CCD کے ذریعے امن قائم کرنا مستقل حل نہیں ہے. یہ جو CCD کے ذریعے لوگوں کو مروا کے امن قائم کیا جا رہا ہے، یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے. تو عمران خان کی رہائی کی پیشگوئی ندیم افضل چند صاحب نے کی ہے، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا. پھر ایک اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی عمران خان ہی کے بارے میں ایک اور خبر یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کے وکلاء کو 20 مئی کو دلائل کی آخری اور حتمی مہلت دے دی گئی ہے کہ بھائی یہ ڈرامے نہیں چلیں گے. آپ یہ جو کر رہے ہیں کہ جی تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں، تاخیری حربے ہم آپ کے نہیں چلنے دیں گے. آپ کو آخری مہلت دے رہے ہیں اور حتمی مہلت دے رہے ہیں کہ آپ عمران خان کی مین اپیلوں پر دلائل دیں. اب امید ہے کہ، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ آخری مہلت دی جا رہی ہے، اور امید ہے فریقین جان بوجھ کر سماعت سے غیر حاضر نہیں ہوں گے، نہ ہی غیر ضروری التوا مانگیں گے، کیونکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ سلمان صفدر نے ہی عمران خان اور بشرا بی بی کی اپیلیں دائر کی تھیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی سلمان صفدر نے کہا تھا عدالت میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کہ بھائی مجھے تو عمران خان نے ہدایت کی ہے صرف سزا معطلی کی درخواستوں پر دلائل دینے کے لیے، مین اپیلوں کے لیے کوئی اور وکیل ہوگا. تو عدالت کہتی ہے کہ نہیں جی، مین اپیلیں جو ہیں وہ بھی سلمان صفدر ہی کے ذریعے دائر کی گئی تھیں، تو اس لیے سلمان صفدر دلائل دیں. سلمان صفدر کہتے ہیں کہ جو میرے موکل نے مجھے ہدایت ہی نہیں کی اس پر دلائل دینے کے لیے، شاید وہ کوئی اور وکیل کرتے ہوں گے. مجھے تو انہوں نے سزا معطلی کے لیے رکھا ہے کہ درخواستوں پر
دلائل دینے کے لیے رکھا ہے. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ اب جلدی میں دکھائی دیتی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کہتی ہے کہ نہیں جی، ویسے اسلام آباد ہائی کورٹ کو 1.5 سال تک سزا معطلی کی درخواست لگانے کا بھی وقت نہیں مل رہا تھا، اور اب جب انہوں نے مین اپیلیں لگائی ہیں تو وہ مین اپیلوں پہ چاہتے ہیں کہ رات دن میں فیصلہ ہو اور عمران خان کی سزا کو پکا کیا جائے. تو یہ جو طریقہ ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے عمران خان کو پریشرائز کرنے کے لیے اور ان کی ٹیم کو. اچھا جی، ایک ویڈیو کلپ وائرل ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اور شازیہ مری صاحبہ کا، جس میں بلاول بھٹو صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں، شازیہ مری جو ہے وہ ساتھ بیٹھی ہیں. بلاول بھٹو نے کہا کہ مجھے نہیں پتا یہ کس نے بات کی ہے، تو ساتھ ہی شازیہ مری نے کہا کہ یہ کھیلداس نے کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے پوچھا ہے، میں نے تو ان سے پوچھا ہے. تو انہوں نے وضاحت دینے کی کوشش کی تو ان کو ڈانٹ دیا بلاول بھٹو نے. یہ سن لیجئے ذرا، یہ کلپ کافی وائرل بھی ہے، ذرا پہلے دیکھ لیں، 30 سیکنڈ کا کلپ ہے، پھر اس پہ بات کرتے ہیں. واپس جائے گا، اور کے پی کے کا بھی یہی مطالبہ رہا ہے ماضی میں کہ بی آئی ایس پی صوبوں کو دیا جائے، تو اس پہ آپ کا کیا رد ہوگا سر؟ ایک تو آئی ڈونٹ نو کون سا وہ پارٹی وزیر کا آپ ذکر کر رہے ہو، اسٹیٹ منسٹر نذرانہ ثناءاللہ نے بھی ایک دو دفعہ کھیل داس نے. ارے I'm not asking. سوری سر، مگر تھینک یو آئی ڈونٹ نو کہ کون سا وفاقی وزیر کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جہاں تک اس کا ہے یا کسی بھی چیز کا، ہر کسی کا. یہ بلاول صاحب کا رویہ تھا شازیہ مری کے ساتھ. شازیہ مری بہت قابل احترام پارلیمنٹیرین ہے. شازیہ مری بہت پڑھی لکھی، سلجھی ہوئی اور اپنی پارٹی کا ایک بہت اچھا فیس ہے. شازیہ مری ایک یعنی بڑی ناپ تول کے گفتگو کرتی ہیں، اچھی بات کرتی ہیں، کمیٹیوں میں بھی بیٹھتی ہیں تو اپنا اچھا انپٹ دیتی ہیں. اور یہاں پہ بھی انہوں نے اپنے چیئرمین کو اسسٹ کرنے ہی کی کوشش کی، کوئی غلط بات انہوں نے نہیں کی تھی. لیکن جس طرح سے صحافیوں کی موجودگی میں ان کو انسلٹ کیا گیا، یہ بہت قابل مذمت بھی ہے اور قابل تنقید بھی ہے، اور اس پہ بہت سارے لوگ تنقید کر بھی رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ایک خاتون کی اس طرح سے بے عزتی کرنا، بلا وجہ انسلٹ کرنا اور کہنا کہ بس چپ ہو جاؤ، بس اب چپ ہو جاؤ، آواز سمجھ نہیں آ رہی، بات چپ ہو جاؤ، تو یہی مطلب تھا نا کہنے کا تھینک یو. تو جو لہجہ انہوں نے اختیار کیا، بیچاری شازیہ مری اس پر کافی شرمندہ ہوئیں. تو بلاول صاحب کو میرا خیال ہے اپنے اس رویے پر معذرت کرنی چاہیے اور اس کی وضاحت بھی کر دینی چاہیے. آج اگرچہ کوئٹہ میں ایک تقریب کے دوران وہ انہوں نے کمپنسیٹ کرنے کے لیے اس معاملے کو، شازیہ مری ان کے ساتھ موجود تھیں اور وہاں پر شاید اسی کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے ساتھ بھی بٹھایا. لیکن بہرحال اگر وہ اس پر معذرت کا اظہار کر بھی دیں تو اس سے وہ چھوٹے نہیں ہوں گے، اس سے وہ بڑے ہی ہوں گے. آخری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں پوری قوم چونکہ شارٹ کٹس کی بڑی عادی ہو گئی ہے، شارٹ کٹس کی، اور انہیں محنت کر کے پیسہ کمانے کی بجائے کوئی اور طریقے مل جائیں تو وہ اچھے رہتے ہیں اور آسان لگتے ہیں. ڈبل شاہ والا طریقہ، مثلا ڈبل شاہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو، ڈبل شاہ ایک کیریکٹر تھا نا جس کو آپ پیسے دیتے تھے، وہ پرچی لکھ کر دے دیتا تھا اور آپ کو ایک وقت مقررہ پر وہ ڈبل پیسے واپس کر دیتا تھا. تو پیسے وہ ڈبل کرتا تھا. پیسوں کا کرتا کیا تھا، یعنی اگر میں نے اس کو 10 لاکھ دیے تو ایک مہینے کی تاریخ دے گا، مہینے کے بعد جو تاریخ ہوگی میں جا کر اس کو ہاتھ سے لکھی ہوئی وہی پرچی دکھاؤں گا تو وہ مجھے 10 کی جگہ 20 لاکھ دے دے گا. تو اس کا نام ڈبل شاہ مشہور ہو گیا. تو وہ اب کرتا کیا تھا، آہستہ آہستہ جب وہ مشہور ہوا، لوگوں نے پیسے جمع کرانے شروع کیے تو وہ کوئی اس کے پیسے، میرے پیسے اٹھا کے اس کو دے دیے، اس کے پیسے اس کو دے دیے، اس کو دے دیے، اور بہت سارے پیسے جمع کر لیے، اور جمع کرنے کے بعد بندہ غائب ہو گیا. اس طرح میں بچپن سے اس طرح بہت ساری کمپنیوں کو دیکھتا چلا آ رہا ہوں کہ وہ اس طرح کرتی ہیں. شروع میں تو وہ اپنا اچھا وہ بناتی ہیں ایک کریڈیبلٹی، اور اس کے بعد پھر وہ غائب ہو جاتی ہیں. اب پچھلے کافی دن سے اسلام آباد میں گولڈ باکس نامی ایک ایپ ہے، وہ بڑی مشہور ہو رہی تھی. میرے بھی کچھ دوست اس میں، انہوں نے گولڈ کیا خریدنا ہوتا ہے، بس پیسے خریدتے ہیں تو وہ آپ کو وہ ایک ایپ میں گولڈ مل جاتا ہے. جی آپ نے گولڈ باکس خرید لیا، تو وہ فزیکل باکس تو نہیں ہوتا، 60,000 روپے کا بھی وہ باکس تھا، 4 لاکھ کا بھی تھا، اور پتہ نہیں 8 لاکھ کا بھی تھا، واٹ ایور. کئی لوگوں نے 20 25 لاکھ روپے کے بھی گولڈ باکس خریدے ہوئے تھے. تو اب وہ ایک 4 لاکھ روپے کے گولڈ باکس میں تقریباً روزانہ 10,000 روپے کا پروفٹ ملتا تھا. گولڈ باکس آپ جب خرید لیں 4 لاکھ روپے کا، اور 10,000 روپے آپ کو روزانہ اس میں پروفٹ ملتا تھا. یعنی اگر کسی نے 12 لاکھ روپے کے 3 گولڈ باکس خریدے ہوئے تھے تو اس کو غالباً 30,000 روپے روزانہ مل رہے تھے، اور وہ اس کو وڈرا بھی کر سکتا تھا. وڈرا لگاتے تھے اور ایپ کے اوپر اور وڈرا کر لیتے تھے. تو میرے کچھ دوست تھے، وہ بھی وہ بڑی دلچسپی کے ساتھ اس پہ بات کرتے تھے. تو میں ان سے روز کہتا تھا کہ بھائی یہ اس طرح کے ہم نے بہت آتی ہوئی دیکھی ہیں کمپنیاں، اور یہ ڈوب جائیں گی. یہ کسی بھی دن اچانک آپ سو کے اٹھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ ایپ بھی بند ہو گئی ہے، بندے بھی پکڑے گئے ہیں یا بندے بھاگ گئے ہیں، تو پیسے ڈوب جائیں گے، نہ کرو. لیکن مجھے اب پتہ چلا ہے کہ کئی لوگوں نے اپنی گاڑیاں بیچ کے، اپنے پلاٹ بیچ کے گولڈ باکس خریدے.
اور جب 2 دن کا وڈرال آنا بند ہوا 2 دن سے، تو لوگوں نے ان چائنیز کو، یہ چائنیز ہیں، 4 چائنیز تھے جو بلو ایریا میں انہوں نے دفتر بنا رکھا تھا، اور یہ جو ہے وہ وہاں بیٹھتے تھے اور لوگوں کو جھانسا دے رہے تھے کہ ہم جی SCCP سے رجسٹر ہیں، اور تھے بھی SCCP سے رجسٹر بھی تھے، اور لوگ دھڑا دھڑ ان کے پاس انویسٹمنٹ کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے جب بھاگنے کا ارادہ کیا تو لوگوں نے ان کو گھیر لیا، بھاگنے سے ذرا پہلے یہ پکڑے گئے۔ جب لوگوں نے گھیر لیا، لوگ جمع ہو گئے تو پولیس آ گئی تو پولیس نے ان چاروں کو گرفتار کر لیا، اب NCCI کے حوالے کر دیا گیا، لیکن سنا یہ ہے کہ ابھی تک ان پہ مقدمہ درج نہیں ہوا، لیکن NCCI نے ان کو پکڑا ہوا ہے۔ اب لوگ رو رہے ہیں کہ جی ہمارے پیسے، تو ویسے تو میری رائے یہ ہے کہ ان کے پیسے ڈوب ہی جانے چاہیے تھے۔ جب آپ ایک انلیگل کام میں پیسے لگا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ 10,000 روپے آپ کو کیوں مل رہا ہے، آپ 4 لاکھ روپے کا ایک باکس خریدتے ہیں تو آپ کو 10,000 روپے روزانہ کیسے دے رہا ہے؟ یعنی آپ نے 4 لاکھ روپے کا باکس خریدا، 10,000 روپے روزانہ کا، اس کا مطلب ہے کہ ایک مہینے میں آپ کو 3 لاکھ روپے مل گئے، سوا مہینے میں آپ کے 4 لاکھ روپے کی رقم واپس ہو گئی۔ تو کون سا بزنس ہے جس میں آپ کو ایک مہینے میں آپ کی یہ 4 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ آپ کو واپس مل جاتی ہے اور اس کے بعد پروفٹ ہی پروفٹ؟ تو یہ بس لوگ لالچ میں آ کے اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ تو ویسے تو اصولی طور پہ ان کے پیسے ڈوب ہی جانے چاہیے، جو لوگ بھی اس طرح کی شارٹ کٹس پہ کام کرتے ہیں۔ ہمارے ٹائروں کا بزنس تھا جیسے کہ کراچی میں، تو ہمارے بہت ہی پیارے دوست اس میں جو ہے وہ گولیوں کا نشانہ بن گئے تھے، 7 سال ہو گئے آج تک ان کو جو ہے وہ انصاف نہیں ملا، اور ان کی اہلیہ محترمہ جو ہیں وہ ابھی بھی انصاف کے لیے عدالتوں کے چکر کاٹ رہی ہیں۔ ان کے بھائی فیصل کھر ہمارے ساتھ یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوتے ہیں، ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں فیصل کھر صاحب، تو وہاں پر بھی لوگوں نے اپنی جائیدادیں بیچ کے ٹائروں کے بزنس میں انویسٹ کیا، اور وہ پیسے وہاں پہ اچھا خاصا پروفٹ ملتا تھا۔ آخر میں کیا ہوا، قیمتی جانیں بھی گئیں۔ ایک جو اس کا مالک تھا عاطف نامی شخص، وہ ابھی جیل کاٹ رہا ہے، لیکن وہ چھوٹنے کے چکر میں ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے، اب لاہور میں نے مجھے کسی نے بتایا صدیق سینٹر میں، آج سے 3-4 سال پہلے جب میں لاہور میں تھا، تو وہاں پر جی کوئی چوزوں کا فلاک جو ہے وہ ڈالتا تھا، تو آپ آتے تھے، وہ آپ کہتے تھے جی میں ایک چوزوں کا فلاک ڈالنا چاہتا ہوں، وہ آپ کو چوزے کوئی نہیں تھے پیچھے، تو وہ آپ کو پرچی پہ لکھ دیتے تھے کہ جی ٹھیک ہے جی آپ کا یہ اتنے چوزے آپ کے ہو گئے، تھوڑے دن بعد آپ کو پروفٹ ملنا شروع ہو جاتا تھا۔ تو اس میں بھی بڑے بڑے نام جو ہیں انہوں نے پیسے انویسٹ کیے اور وہ ڈوب گئے۔ تو یہ ڈوبنے ہی ہوتے ہیں، تو اس لیے خدا کے لیے بزنس کیجئے، کاروبار کریں، یہ نہ کریں کہ آسان منی نہ ڈھونڈیں، اور پھر اسی طرح ہوتا ہے کہ جب زندگی بھر کی جمع پونجی ڈوب جاتی ہے۔ اور اس میں سب سے ایک افسوسناک پہلو یہ ہے کہ یہ جو حکومت کیسے ان اداروں کو چلنے دیتی ہے، SCCP سے رجسٹر کیسے ہو جاتے ہیں یہ، اور پھر ان کے پاس جب اب انویسٹمنٹ کا مینڈیٹ ہی نہیں ہوتا کہ یہ انویسٹمنٹ لوگوں کی نہیں لے سکتے، یہ بینک نہیں ہے، اس پہ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے، تو یہ انویسٹمنٹ کیسے کرتے رہتے ہیں؟ یہ ایپس بناتے ہیں، ایپس بنا کے پھر ایپس کو پروموٹ کرتے ہیں، وہ ایپس چلتی رہتی ہیں، ان کو کوئی پکڑتا نہیں ہے، کوئی روکتا نہیں ہے۔ جب لوگوں کے پیسے ڈوب جاتے ہیں تو پھر ادارے متحرک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حکومت کے بھی دیکھنے کی چیز ہے اور عوام کے بھی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔